اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 53، آیت نمبر 54۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی اللہ ہے جس نے 2 سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسراری رشتوں والا کر دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، بے شک آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ آب شیریں کو فرات کہتے ہیں۔ فرات کے معنی ہے کاٹ دینا، توڑ دینا۔ میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اور اجاج سخت، کھاری یا کڑوا، بعض زبانوں میں کھارا بھی کہتے ہیں لیکن اصل کھاری ہے۔ یہ وضاحت کر دوں، یہ گجراتیوں میں کھارا کہتے ہیں لیکن اصل اردو میں کھاری کہتے ہیں۔ دوسرا، جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی، یعنی بعض نے ہجر مہجورہ کے معنی کیے ہیں حرام محرمہ، ان پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میٹھا پانی کھاری یا کھاری پانی میٹھا ہو جائے۔ بعض مفسرین نے مرج البحرین کا ترجمہ کیا ہے خلق الماءین، 2 پانی پیدا کیے، ایک میٹھا اور دوسرا کھاری۔ میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنویں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، جس کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور کھاری پانی وہ ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے، جو کہتے ہیں کہ زمین کا 3/4 حصہ ہے اور 1/4 حصہ خشکی کا ہے، جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے۔ یہ سمندر ساکن ہے، البتہ ان میں مد و جزر ہوتا رہتا ہے اور موجوں کا تلاطم جاری رہتا ہے۔ سمندری پانی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی زیادہ دیر تک کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے، رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھاری پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ اور بو۔ اگر ان ساکن سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، جس سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ اس میں مرنے والے جانوروں کی سڑن، اس پر مستزاد اللہ کی حکمت تو یہ ہے کہ ہزاروں برس سے سمندر موجود ہیں اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور انہیں میں گل سڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں ملاحت، نمکیات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ ان سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور ان کا پانی بھی پاک ہے، حتیٰ کہ ان کا مردار بھی حلال ہے، جیسا کہ موطأ مالک میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد اور ترمذی میں کتاب الطہارہ میں، اور نسائی میں کتاب المیاہ میں، تفسیر ابن کثیر میں یہ سارے مضمون موجود ہیں۔ یہ تو یہاں کے سمندر ہو گئے۔ 7واں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے سمندر تو ایسے ہیں، خشکی بھی ہے، باغات بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، پانی بھی ہے، شہر بھی ہے، گاؤں بھی ہے اور پانی سمندر بھی ہے۔
وہاں ایسا نہیں ہے، پورا کا پورا بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اوپر جو ہے اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر جو ہے اللہ کی کرسی ہے، وہ سمندروں کا پانی بھی عجیب و غریب ہے، اور اس پر فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ ایک پانی معمولی سا بھی اگر وہاں سے پانی گرنا شروع ہو جائے تو 5 منٹ میں ساری دنیا ڈوب جائے، 5 منٹ میں دھڑ 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 جو ہے سارا، وہ 7واں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ان قدرتوں کو پہچانیے۔ ساری دنیا والوں سے ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ بڑا ہے، اس ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو تو کامیاب ہم ہو جائیں گے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔